أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ترین کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے اور اسی نے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اپنے پسندیدہ دین کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ دین جس کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو دیا ہے اس شخصیت پر لامحدود درود و سلام ہو جنہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، سورہ روم کی ایک بڑی مشہور ترین آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم کائنات میں جو مختلف قسم کی عظیم ترین نعمتیں بکھیر رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان عظیم ترین نعمتوں میں سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑا پیدا فرمایا ہے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. یہ انسان ہے اور انسانوں ہی میں سے اللہ رب العالمین نے دونوں کا جوڑا منتخب فرمایا ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے سکون پاؤ، تسکین پاؤ. اور پھر اللہ نے یہ جوڑے بنانے کے بعد تمہارے درمیان مودت یعنی الفت کو ڈال دیا ہے. اور الفت اور محبت ڈالنے کے بعد اللہ نے ایک اور جذبہ جو دیا ہے وہ رحم ہے، وہ بھی اللہ نے تمہارے درمیان ڈال دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں مختلف قسم کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو اللہ رب العالمین اپنا جو احسان عظیم ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ ہم نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد
یہ جوڑے کے طور پر اس کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، کسی غیر مخلوق کا انتخاب نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے جوڑے کے لیے انسانوں کا ہی انتخاب فرمایا، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد انہی کی پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا۔ تو یہی سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رکھا ہے، اور اس کو احسان کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ نے کہ یہ جو جوڑا ہم نے بنایا ہے، ہم نے اپنی طرف سے اس جوڑے کے اندر محبت رکھی ہے، مودہ، محبت رکھی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، اس کائنات میں مختلف رشتے ہوتے ہیں، مختلف تعلق ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے پیار و محبت ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کی محبتیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، رشتوں کے درمیان، تعلقات کے درمیان، دوستی کے درمیان۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبردست محبت جو میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے، ویسی محبت کائنات میں کسی اور کے اندر دیکھی نہیں جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے محبت اور الفت، اور اسی محبت اور الفت پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ محبت کے ساتھ ساتھ ہم نے جذبہ رحم بھی رکھا ہے ایک دوسرے کے اوپر، عورت کے لیے مرد کے اندر اور مرد کے اندر عورت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے جو محبت اور رحمت رکھی ہے، یہ شادی شدہ جوڑے کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے۔ میں اس آیت کے تحت یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو شادی شدہ زندگی ہے، ہماری شادی شدہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک فضل ہے، اور اللہ رب العالمین نے شادی شدہ جوڑے میں کچھ تقسیم رکھی ہے، کچھ تقسیم رکھی ہے۔ اس تقسیم کو پہلے آپ سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں اکثر ہماری اس مسجد میں اللہ کا فضل و کرم میں خواتین بھی تشریف لاتی ہیں، اور اکثر اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی مخصوص کچھ باتیں سمجھائی جائیں۔ یہ خواتین کے لیے تو ہے ہی، لیکن جو مرد ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر درس ہے، اور جن تک یہ باتیں پہنچے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام ہے، اس سے ہر ایک کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک نقطہ آپ سمجھ لیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھو اللہ رب العالمین نے مرتبہ اور ایک مقام رکھا ہے، اور عزت اور احترام یا پھر رشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے کچھ تفریق رکھی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں وہ ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے۔ ہماری جو اولاد ہے ان کا ایک الگ مقام ہے، ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے، ہماری جو بڑی بہنیں ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے، اور ہمارے جو چچا اور تایا ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے، ہمارے نانا اور دادا ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے، نانی اور دادی ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے۔ رشتوں میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ لوگوں کے مقام رکھے ہیں اور رتبے رکھے ہیں اور الگ الگ فضیلت رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میاں اور بیوی کے درمیان ایک فرق رکھا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ایک فرق رکھا ہے۔ جب کبھی بھی خواتین کے تعلق سے کوئی بات کہی جائے تو خواتین کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات نہیں لینی چاہیے کہ یہ ہماری تحقیر ہے یا ہماری تذلیل ہے یا ہماری کمی ہے، بلکہ اللہ نے رشتوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق رکھا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورتوں کو کچھ کم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت سے کم فضیلت سے مراد یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اور جو اللہ رب العالمین نے جو دونوں کو بنایا ہے اس کے اعتبار سے مرد کے اندر کچھ الگ خصوصیت رکھی ہے، عورتوں کے اندر کچھ الگ خصوصیت رکھی ہے۔ تو مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ حقوق رکھے ہیں، اور عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ حقوق رکھے ہیں۔ تو جب کوئی بات عورتوں کے سلسلے میں کہی جائے تو کبھی بھی مرد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے اور عورت میرے درمیان میرے مقابلے میں ذلیل ہے، رسوا ہے،
یہ اگر ذہن میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی تقدیر جو اللہ نے رکھی ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے تعلق سے آپ غلط گمانی میں مبتلا ہے، یہ آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ مرد کے مقابلے میں اللہ نے ہماری کم فضیلت رکھی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی عقل اور آپ کے جسم کے اعتبار سے جو مقام آپ کو ہونا چاہیے تھا مرد کے مقابلے میں اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم سے ہم مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مرد جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہیں، یہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور مختلف قسم کی فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو مردوں کے مقابلے میں ہم وہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کا نزول فرمایا سورہ نساء کے اندر، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، جو فضیلت اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رکھی ہے، جو فضیلت اور جو فوقیت اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے، تم اس کی تمنا مت کرو، اس کی آرزو مت کرو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو فضیلت تمہارے مقابلے میں مردوں کی اللہ نے رکھی ہے، ان کے جسمانی ساخت اور ان کی خصوصیت کی بنیاد پر، تو وہ فضیلت کی تمنا اور آرزو تم مت کرو۔ تمہارا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے، اور تم اپنے مقام پر اپنے رتبے میں اور اپنی جگہ رہ کر اللہ رب العالمین کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی، اس کی رضا کے لیے جو مرد کر سکتے ہیں۔ تو جو فضیلت اللہ نے مرد کی رکھی ہے اس کی تمنا اور آرزو مت کرو، یہ خود اللہ نے کہا، یہ خود اللہ رب العالمین نے کہا، یہ میری بات نہیں۔ تو عورتوں کو اپنے دماغ میں اپنے مزاج میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ مردوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رتبہ اور مرتبے کے اعتبار سے مرد کے ماتحت رکھا ہے، ذلیل و خوار نہیں کیا ہے، اللہ نے تذلیل و تحقیر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مرد کے مقابلے میں عورت کی جسمانی ساخت اور عقل کے اعتبار سے اس کو مرد کے ماتحت رکھا ہے، اس کو زیر نگرانی رکھا ہے، اور یہ زیر نگرانی اور مرد کے ماتحت رکھنا یہ بھی عورت کی عزت اور توقیر کے لیے ہے، عورت کی عزت و توقیر کے لیے ہے، عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اور یہ عورت کے حقوق میں سے اہم ترین حق ہے، یہ کوئی تحقیر و تذلیل نہیں ہے۔ تو ہماری خواتین کو جب بھی ان کے سلسلے میں بات ہو تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ذرہ برابر کوئی ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ یہ بات اگر اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان خواتین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رشتوں میں جو اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت رکھی ہے، ان رشتوں میں ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے مرد کا جو رشتہ اور جو رتبہ بیان کیا ہے وہ بڑا عظیم ترین ہے، اس کائنات کے اندر بہت عظیم ترین ہے، اور اس رشتے کو اور اس فوقیت کو سمجھتے ہوئے اگر خاتون خانہ اپنی زندگی گزار لے تو ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی، اور ازدواجی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس عورت کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اس عورت کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ خواتین اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لو كنت آمرا احدا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے اس کائنات کے اندر سجدے کا حکم دیتا تو لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں نے عورت کو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نقطے کے بعد، اس اہم ترین بات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سمجھائی ہے عورتوں کو، وہ اپنے دل و دماغ کے اندر عورتوں کو بٹھا لینا چاہیے۔ لا تؤدي المرأة حق ربها، یہ نقطہ ہمیشہ عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی عورت اپنے مالک حقیقی اور اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی
اپنے مالک حقیقی اور اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی حتی تؤدی حق زوجہا، جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہ کر لے۔ بہت اہم ترین نکتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون خانہ کے لیے بیان فرمایا، ایک شادی شدہ عورت کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کے حقوق آپ کو ادا کرنی ہے، آپ کو نماز پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کی تو اللہ رب العالمین اپنے حقوق کو قبول نہیں فرماتا۔ بہت اہم ترین نکتہ ہے، بڑی عظیم ترین بات ہے خواتین کے لیے کہ جب تک آپ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کر لیں، جب تک آپ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لیں، جب تک آپ اپنے شوہر کو خوش نہ کریں، آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہو سکتا، آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ اس سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے مرد کے تعلق سے کیا خیال رکھتی ہو، کس مقام پر ہو تم، اور اپنے شوہر کو تم نے کس مقام پر رکھا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت بھر میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں، اس کی بات مانتی ہوں، اپنی طاقت بھر جتنا ممکن ہے میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنا، کبھی اس سے ناراض مت ہونا، کبھی اس کے اوپر غصہ مت ہونا، کبھی اس کی ناراضگی مول مت لینا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے سمجھایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكْ وَنَارُكْ، یہ یاد رکھو اس خاتون سے کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ ہماری جو خاتون خانہ ہے، ہماری جو خواتین ہیں، وہ ان نکات کو بہت اچھی طرح سمجھیں، ان نکات کو بہت اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس خاتون خانہ سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، اپنے شوہر کی ناراضگی مول مت لینا، اپنے شوہر کو ناخوش مت کرنا، بلکہ حتی الامکان ہر ممکن کوشش کرنا کہ تمہارا شوہر تم سے خوش رہے، تم سے راضی رہے، اور وہ جب تک خوش رہے گا تو تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو خاتون اپنے شوہر سے خوش اور راضی ہے تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اور اگر جو خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہے اور ناراض رہ کر زندگی گزارتی ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ خاتون خانہ جہنم مول لے رہی ہے، جہنم کا سودا کر رہی ہے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھنؤ کے نواب ہیں، بھوپال کے نواب خاندان میں ایک لڑکی کا انتخاب کر کے انہوں نے شادی کی تھی، اور ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ اہل حدیث عالم میں بڑے جید اور زبردست عالم، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑے زبردست عالم، سینکڑوں کتابیں لکھی، ان کی زندگی کا معمولی تھا رات بھر کتابیں لکھنا، مطالعہ کرنا۔ تو شادی کی انہوں نے اور بھوپال میں قیام پذیر ہو گئے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپال کی نوابن تھی، ان سے شادی کی، شادی کر کے اپنی زندگی گزاری، پوری زندگی اپنی دین کے لیے وقف کر دیا نواب صدیق حسن خان نے، پوری زندگی وقف کر دیا۔ جس خاتون کے ساتھ نکاح کیا تھا اس خاتون کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد نواب صدیق حسن خان نے خود اپنی سوانح حیات لکھی، اپنی زندگی کے حالات خود لکھے، اور جب اپنی بیوی کے تذکرے پر پہنچا اور اپنی بیوی کی تذکرے میں انہوں نے بیوی کے انتقال کی خبر جب لکھی اپنی سوانح حیات میں، تو وہاں پر وہ جملہ لکھتے ہیں کہ میری بیوی کا جب انتقال ہوا تو میری بیوی جنتی تھی، میری بیوی جنتی تھی، جملے انہوں نے لکھے۔ پھر انہوں نے ایک بات لکھی کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو جنتی کیسے لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو جنتی اس لیے لکھا، یہ جو ہماری خواتین ہیں جو میری بات سن رہی ہے، جن تک میرا یہ پیغام پہنچے، وہ یہ یاد رکھیں کہ ایک نواب ہے اور ایک نوابت ہے،
ایک نواب خاندان کی خاتون ہے جس کا انتقال ہوا، اور ان کے شوہر نے لکھا کہ میری بیوی جنتی ہے۔ 40 سال تقریباً دونوں نے زندگی گزاری اور انہوں نے لکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ جنتی ہے، اور پھر خود ہی وضاحت کی کہ میری بیوی کو میں نے جنتی اس لیے لکھا ہے کہ ایک نواب خاندان کی وہ خاتون تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی دین کے کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی، رات دن میری خدمت میں لگی رہتی تھی، رات کے جس حصے میں جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی میری خاتون میرے لیے حاضر کرتی تھی۔ نوابت، غلاموں کی، لونڈیوں کی، نوکروں کی، چاکروں کی کوئی کمی نہیں جس گھر میں، اس گھر کا ایک فرد، ایک نواب لکھتا ہے کہ رات کے جس پہر اور دن کے جس پہر، جس وقت بھی مجھے جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی میری خاتون، میری بیوی وہ چیز میرے لیے حاضر کرتی تھی۔ کبھی بھی زندگی میں مجھے میری بیوی سے کوئی شکایت نہیں رہی، کبھی بھی۔ ایک نوابن کے تعلق سے ایک نواب لکھتا ہے کہ میری بیوی کے تعلق سے کبھی بھی مجھے کوئی شکایت نہیں رہی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو میں اپنی بیوی سے بے انتہا خوش تھا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس عورت کا انتقال ہو اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے لکھا کہ میری بیوی جنتی ہے، میری بیوی جنتی ہے۔ ایسی بھی خاتون ہماری تاریخ اسلام میں گزری ہے، ایسی بھی خاتون، یہ بہت لمبی پرانی تاریخ نہیں، یہ ابھی بھوپال کی تاریخ، کہ ایسی بھی خاتون گزری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ۔ ہر مسلم خاتون کو یہ پیغام اللہ کے نبی کا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو شوہر ہے یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر اس کو خوش کر لیا تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اس کو ناخوش کیا تو یہ تمہارے لیے جہنم۔ بڑی عجیب بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہماری جو خاتون ہیں اپنے شوہروں سے مطمئن نہیں، ہماری جو خواتین ہیں اپنے شوہروں سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ خاتون خانہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں جتنے بھی مقام، جتنی بھی فضیلت، جتنے بھی رتبے ہیں، اس میں اللہ نے سب سے عظیم ترین رتبہ اگر عورت کے لیے رکھا ہے تو اس کے شوہر کا ہے، اور اگر وہ اپنے اس عظیم ترین رتبے والے شوہر سے مطمئن نہیں ہے تو پھر دنیا میں کس سے مطمئن نہیں، دنیا میں کس سے مطمئن نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں 2-3 مہینے ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے، 2 کالی چیزوں میں، ایک کھجور ہے اور ایک پانی ہے۔ 2-3 مہینے ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا اور ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے۔ میں اپنی خواتین کو، ہماری مسلم خواتین کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں جو ہماری خواتین کے جو حالات ہیں، یہ لوگ اپنے شوہر کا موازنہ دوسرے کو مقابلے میں کرتی ہیں، موازنہ کرتی ہماری خواتین جو ہیں وہ موازنہ کرتی ہیں۔ اور اس موازنے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ سوائے ناشکری کے اور سوائے ناقدری کے اور سوائے غلط الفاظ کے زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ جو موازنہ کرتی ہے خواتین، آپ کو کسی کے شوہر کو دیکھنے کی اجازت شریعت نے کب دی، اور اس کی زندگی کے حالات کو معلوم کرنے کی اجازت شریعت نے کب دی ہے، اور کسی میاں بیوی کے حالات کو جاننے کی اجازت شریعت نے آپ کو کب دی ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط کرنے کے بعد پھر آپ اپنے شوہر کا موازنہ دیگر لوگوں سے کرتی ہیں، اور جب موازنہ کرتے ہیں تو سوائے نافرمانی کے کچھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت اور جہنم کا موازنہ کیا تو جنت میں دیکھا کہ غریب لوگ زیادہ ہیں، جنت میں دیکھا غریب لوگ زیادہ ہیں، اور جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ مختلف قسم کی حدیثیں ملا کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جہنم میں عورتوں کی زیادتی کا سبب کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی کہ یہ لعنت بہت کرتی ہے، لعنت بہت کرتی ہے۔ پہلی بات یہ لعنت میں عورتوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ دوسری بات کہی وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی۔ پہلی بات کہ لعنت بہت کرتی ہے،
یہ لعنت کے تعلق سے میں ہماری خواتین کو سمجھا، عجیب قسم کی خاتون ہیں، عجیب قسم کی عورتیں، عجیب ہی قسم کی عورتیں، عجیب مزاج ہے عورتوں کا۔ اگر شوہر سے کچھ اونچ نیچ ہوئی تو یہ ظالم یہ بھی نہیں سوچتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، فوراً آدمی بد دعا دینا، لعنت کرنا چالو کر دیتی ہے۔ یہ جو خواتین ہیں فوراً آدمی کو بد دعا دینا اور لعنت کرنا چالو کر دیتی ہیں۔ اور جس شخصیت کو، جن ذاتوں کو، جن چیزوں کو اپنے بطن سے پیدا کیا ہے، انہی اولادوں کو اپنی زبان سے لعنت کرتی ہیں اور بد دعا دیتی ہیں۔ جن کو جنم دیا ہے، جن کو جنم دیا ہے، جن کو پیدا کیا ہے، انہی کو لعنت کرتی ہے، انہی کو بد دعا دیتی ہے، اور اس کی سنگینی کو نہیں جانتی، اس کی خطرناکی کو نہیں جانتی۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم میں جانے کا پہلا سبب جو بتایا کہ لعنت ہے، لعنت کرتی بہت۔ ان العبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شیئا، کوئی بھی بندہ اللہ کا جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، سیدت اللعنت الی السماء، یہ جو لعنت کے الفاظ ہیں، یہ جو لعنت ہے، یہ لعنت آسمان کی طرف بڑھتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی منظر کشی کرتے ہوئے جب یہ لعنت چلتی ہے آسمان کی طرف تو آسمان کے دروازے اس لعنت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں بہت غور سے اس بات کو، اس نقطے کو سمجھیں کہ وہ لعنت فوراً آسمان کی طرف چلتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تہبط الی الارض، یہ لعنت زمین پہ آتی ہے، زمین کی طرف رخ کرتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو لعنت ہے، یہ لعنت دائیں بائیں ساری طرف گھومتی ہے، ساری طرف گھومتی ہے۔ اور جب فَإِن لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب یہ لعنت کوئی راستہ نہیں پاتی، آسمان کے دروازے بند ہیں، زمین کے دروازے بند ہیں، دائیں بائیں سارے راستے بند ہیں، جب یہ لعنت کوئی راستہ نہیں پاتی، کوئی جگہ نہیں پاتی، تو یہ لعنت اس کے اوپر جاتی ہے جس کے اوپر کی گئی ہے، جس کے اوپر کی گئی ہے اس کے اوپر جاتی ہے یہ لعنت۔ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، یہ جملہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہماری خواتین کی حرکتوں سے ہمارے بچے بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ہماری خواتینوں کی حرکت کی بنیاد پر۔ تو ان کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ لعنت کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر کی جاتی ہے اس پر پہنچتی ہے۔ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، واقعی اگر وہ اس کا حل ہے، اس لعنت کا اس کا اگر اہل ہے تو وہ لعنت اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، چل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل و دماغوں میں اکثر یہ سوال پیدا، ہمارے بچوں کی جو مائیں بد دعائیں دیتی ہیں، لعنت کرتی ہیں، اور ہماری خواتینیں جو اپنے شوہروں پر لعنت کرتی ہیں، تو کبھی کبھی آدمی دل برداشتہ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ یار یہ لعنت کی بد دعا دی۔ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا واقعی اگر تم اس کے مستحق ہو تو وہ لگتی ہے، اور اگر اس کے مستحق نہیں تو وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر کوئی اس کا مستحق نہیں، آسمان دنیا کے دروازے بند ہیں اور جس کے اوپر کی گئی وہ اس کا مستحق نہیں، تو مسلم خاتون کو یہ جملہ اللہ کے نبی کا پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے کہ رجعت الی قائلہا، جس نے لعنت کی ہے، جس نے بد دعا دی ہے، جس نے لعنتی جملے اپنے زبان سے نکالے ہیں، اس کی طرف وہ لعنت لوٹ جاتی ہے اور اس کو لگ جاتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ لعنت کوئی کم چیز نہیں، کم بری چیز نہیں، بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک۔ جو لعنت آپ نے دوسرے پر بھیجی ہے، جو ہماری خواتین اپنے شوہروں کے لیے لعنتی جملے نکالتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو لعنتی جملے نکالتی ہیں، اگر وہ اس کے مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت اسی خاتون پر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ ہر خاتون کو اپنی پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے، یہ اس کی زندگی کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، بہت بھیانک چیز ہے، بہت سنگین چیز ہے۔ یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ یہ دنیا تباہ تو ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اخروی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اس عورت کی۔ تو یہ پہلی چیز کہ لعنت کرتی ہے۔ دوسری چیز وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں،
موازنہ کرتی ہیں. ہمارے ہاں آج کے زمانے میں بڑا چلا موازنہ. ہماری جو خواتین ہیں دوسری عورتوں کے شوہروں کے ساتھ اپنے شوہر کا موازنہ کرتی ہیں، اور اسی موازنے نے ہمارے گھریلو زندگی کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. اسی موازنے میں پھر آدمی حرام کماتا ہے، زندگی بھر ٹینشن میں، اٹیک آتا پٹ سے مر جاتا ہے. ایسی بیماری لگتی ہے سوچ کے فکر میں کہ بیچارہ بیماری سے نہیں اٹھتا. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، عورتوں کو نہیں ہوتی. بہت کم. یہ ساری چیزیں ازدواجی زندگی اور خانگی زندگی میں سکون کے نہ ہونے کی وجہ سے اور گھر کے سکون کی تباہی اور بربادی کا اصل سبب خاتون خانہ ہے. چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا لے، چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بنا لے. خاتون خانہ اسی کے ہاتھ میں ہے. تو وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں. جس رشتے کا اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کے لیے انتخاب فرمایا ہے اور شرعی اصول کی بنیاد پر جن رشتوں سے آپ منسلک ہوئی ہیں، ان رشتوں کی اگر آپ ناقدری کریں، آپ ان رشتوں کی ناقدری کریں، آپ ان رشتوں کو ان قدر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ ان رشتوں کو احترام کی نظر سے نہ دیکھیں، تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے غضب کو مول نہیں لے رہی. تو کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ساری چیزیں زیورات ہیں، لباس ہیں، پیسہ اور کوڑی ہے، یہی سکون زندگی ہے؟ ایسا کچھ نہیں. یہ نہیں ہے زندگی کے اندر. بہت سارے دولت مند ہیں جو بڑے عالیشان گدوں میں، بڑی عالیشان عمارتوں میں اور بڑے عالیشان بستروں میں سوتے ہیں، لیکن پوری رات ان کو نیند نہیں آتی، ان کو زندگی کا سکون نصیب نہیں. یہ سب چیزیں سکون نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں سکون کی نہیں ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی کے جو تعلقات ہیں اور جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کی رحمت ہے اور جو آپ کے آپسی معاملات ہیں، یہ باعث سکون ہے. یہ باعث سکون ہے. سکون اس کے اندر ہے. دنیاوی اعتبار سے اپنے شوہروں کا دیگر لوگوں سے موازنہ مت کرو. موازنہ کرو گی تو پوری زندگی ناقدری اور ناشکری میں گزر جائے گی. سعید بن عامر ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. سعید بن عامر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. سعید بن عامر ہیں، حضرت عمر کو نصیحت کرتے ہیں کہ عمر، لوگوں کا خیال رکھنا اور لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں سے مت ڈرنا. نصیحت کی. یہی سعید بن عامر حمص کا گورنر بنا کر بھیجا اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. حمص کا گورنر بنا کر بھیجا. گورنر تھے، گورنر جانتے ہو نا، گورنر. حمص کا گورنر بنا کر بھیجا. عراق کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے آس پاس کا. حمص کا گورنر بنا کر بھیجا. وہاں سے ایک وفد آیا حضرت عمر کے پاس. تو حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے لوگوں، تم ہمارے پاس وفد کی شکل میں آئے ہو، ایک کام کرو کہ تم اپنے غریبوں کی لسٹ بنا کر ہم کو دو تاکہ ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں. حمص کے لوگوں نے لسٹ بنائی اور لسٹ بنا کر حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے پڑھا، لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. اسی میں ایک نام تھا کہ سعید بن عامر نام ہے. دیکھا تو پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو کہا عمر یہ وہ شخص ہے جس کو تم نے گورنر بنا کر بھیجا ہے ہمارے یہاں. تو کہا وہ غریب ہے؟ کہا غریب ہے. کہا غریب ہے. جو لسٹ بنی تھی اس کے حساب سے 1,000 دینار سارے غریبوں کو دے دیا، اور سعید بن عامر کے نام بھی 1,000 دینار آئے. یہ دینار جب پہنچے سعید بن عامر کے دربار میں، دروازے میں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اندر سے خاتون نے کہا کیا عمر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا ہے. تو کہا کہ کیا کسی بڑے مقام پر ہماری مسلم فوج کو شکست ہو گئی؟ تو کہا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا ہے. تو کہا ہوا کیا ہے؟ تو کہا دنیا ہمارے دروازے میں آ گئی. دنیا ہمارے دروازے میں آ گئی.
ہمارے مسلم خواتین کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک گورنر ہے ایک بڑے علاقے کا، ہمس کا، اور زندگی گزار رہا ہے غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ خاتون خانہ اپنے شوہر کی اپنی زندگی میں مدد کر رہی ہے، اس کی تقوی اور طہارت پر مدد کر رہی ہے، اسلامی شاعر کو زندہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے میں وہ خاتون خانہ زندگی اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے۔ تو خاتون خانہ نے پوچھا کہ یہ دنیا دروازے پر اگر آ گئی ہے تو آپ ایسا کیجئے، باہر نکال دیجئے دنیا کو، پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ ارے کہا محترمہ یہ عمر نے 1000 دینار بھیجا ہے۔ خاتون خانہ آئی، شوہر کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی پوٹلی بنائی کچھ دیناروں کی اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا پورے 1000 دینار۔ اور اس خاتون نے یہ تک جملہ نہیں کہا کہ اس میں سے کچھ ہم اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، کوئی خادمہ لے لیں گے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے سعید بن عامر کی، بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ خاتون خانہ نے کہ ہم اپنے لیے کوئی خادمہ رکھ لیں گے، گھر کے لیے یہ سامان خرید لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ ساری کی ساری دولت تقسیم کر دیا۔ وہ جانتے تھی کہ گھریلو زندگی کے سکون اور اطمینان کے لیے دولت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے شوہر کی قدر، اصل چیز ہوتی ہے شوہر کا احترام، اصل چیز ہوتی ہے شوہر کا مزاج، اصل چیز ہوتی ہے شوہر کا ساتھ دینا، اصل چیز ہوتی ہے شوہر کو سمجھنا اور اسی حساب سے زندگی گزارنا۔ دونوں کی زندگی بڑی عالیشان تھی، بڑی خوش تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی مثالی تھی، جبکہ غربت ان کے گھر تھی۔ دولت آئی بھی تو تقسیم کر دیا۔ اس سے خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ غلط گمانی ہے ہماری عورتوں کی۔ یہ جو زیورات ہیں یہ خوشی نہیں دے سکتے، یہ جو کپڑے ہیں یہ خوشی نہیں دے سکتے، یہ جو دولت ہے یہ خوشی نہیں دے سکتی، یہ گاڑی خوشی نہیں دے سکتی۔ جس گھر کو آپ نے جنت بنایا ہے اپنے انداز میں، وہ چیز آپ کی خوشی کا باعث ہے، اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو پھر آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری خاتونوں کو، ہماری خواتین کو صحیح انداز میں اپنی گھریلو زندگی کو صحیح طور پر صحیح انداز میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہر خاتون خانہ کو اپنے گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔